زیا جی کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ اور ویلکم کرتا ہوں جو آج آ رہے ہیں. اور آج کا دن ہم کیسے بھول سکتے ہیں؟ یہ پیچھے بیک گراؤنڈ پہ پکچرز لگی ہوئی ہیں. یہ ایسے ننھے سے پھول تھے کہ ان کو کھلنے سے پہلے ہی مرجھا دیا گیا، ان کو جڑ سے نکال دیا گیا. ہمارے معاشرے کو پتہ نہیں آج کل کیا ہو چکا ہوا ہے. جی وعلیکم السلام. نہیں بھائی، یہ وہ صرف انہی کے بچے نہیں تھے، اگر ہم سمجھے تو یہ ہمارے بھی بچے تھے. چھوٹے چھوٹے بچے تھے وہ، کتنا بے دردی سے ان کو مارا گیا. یہ جو میڈم ہے ان کو جلایا گیا. لیکن میں نے ابھی تک پاکستان میں کسی ٹک ٹاکر کو ان کے بارے میں کوئی ویڈیو بناتے نہیں دیکھا. کیا ہماری انسانیت اسی دن تک ہوتی ہے محدود؟ تھینک یو سو مچ اینڈ وعلیکم السلام. دیکھیں، ہم یہ دن نہیں بھول سکتے، کبھی بھی نہیں بھول سکتے. قسم سے اگر ہم بولنا چاہیں بھی تو نہیں بول سکتے. ہم نے ان آنکھوں سے دیکھا ہوا ہے. ننھی ننھی سی جانوں کو انہوں نے اتنی بے دردی سے لہو لہان کر دیا. وعلیکم السلام. جب یہ واقعہ ہوا تو میں پاکستان میں تھا. اتنی بے دردی کے ساتھ ان بچوں کو مارا گیا. کوریڈور میں تھے، سبجیکٹس کے لیے بیٹھے ہوئے تھے. ان کو کیا پتہ تھا شاید آج ہمارا یہ لاسٹ دن ہے اس دنیا میں، اس کالج میں، اس اسکول میں. سنم جی، یہ ابھی میں جسٹ بات چیت کر رہا ہوں. جب میں نے یہ سوچا کہ میں ان کے بارے میں بات کروں گا، میں نے کوئی ریہرسل وغیرہ کچھ بھی نہیں کیا. ہوتا نا انسان مطلب کہ ایسی باتوں کے لیے سوچتا پہلے نہیں ان کے بارے میں کیا باتیں کرنی. یہ تو ننھے سے پھول تھے یار. اور اس پل کو ہم جب بھی یاد کرتے ہیں نا تو قسم سے آنکھیں نم ہو جاتی ہیں ہماری. یہ صرف ان ماؤں سے نہیں پوچھے، ہر ایک ماں سے پوچھے جو اپنے بچوں کو روز اسکول میں بھیجتی ہیں. ان کو نہیں پتہ کہ ہمارے بچے واپس آئیں گے یا نہیں آئیں گے. آج کل ہم جس معاشرے سے چل رہے ہیں، ہم کس کے اوپر یقین کریں اور کس کے اوپر نہیں یقین کریں. بالکل بالکل ایسی ہی بات ہے. اللہ ہی بہتر کرنے والا ہے. اور سیریسلی یہ دیکھ لیں کتنے پھولس ہیں. ایک ٹیچر ہے اور ایک میڈم ہے، پرنسپل تھی جو. اس ٹیچر کو جلایا گیا، اس میڈم کو بھی مار دیا گیا. کچھ بچوں کو آج تک جو موجود تھے وہاں پہ، جو بچ گئے تھے،
ان سے آج تک وہ حادثہ ان کی آنکھوں کے سامنے گھومتا رہا. رانی یہ 2014 میں ہوا تھا. جی وعلیکم السلام. اینڈ الحمدللہ میں ٹھیک ہوں. بس کچھ چیزیں ایسی ہیں جو میں سامنے لانا چاہتا ہوں. یہ چھوٹے چھوٹے سے پھول ہم ان کو کبھی بھی نہیں بھول سکتے. کچھ لوگ تو بس شوز وغیرہ کر کے بس اسی دن کو منو کے افسوس کر کے چلے جائیں گے. لیکن میں ایک چیز ان لوگوں کو کہنا چاہتا ہوں کہ اگر ان کے بچے ہوتے تو وہ کیا ایسے ہی کرتے؟ جب بھی یہ دن آتا ہے ان ماؤں سے جا کے پوچھئے کہ وہ کس حال میں ہیں. یہ صرف وہ مائیں ہی بتا سکتی ہیں جنہوں نے اپنے بچوں کو اپنے ہاتھوں سے تیار کر کے صبح الوداع کیا تھا. ان کو کیا خبر تھی یار کہ ہمارے بچے واپس آئیں گے یا نہیں آئیں گے. جب ان کو پتہ چلا کہ ہمارے بچے شہید ہو چکے ہیں تو ان ماؤں کے اوپر کیا بیتی ہوگی. ان ماؤں سے پوچھنا چاہیے کہ کیا وہ بھول سکتے ہیں اس دن کو؟ کبھی بھی نہیں بھول سکتے. ہم صرف اپنے بچوں کا سوچتے ہیں, کسی اور کے بچوں کا نہیں سوچتے. وہ بھی کسی کے بچے تھے. ان کو کیا پتہ تھا کہ آج ہم اسکول سے جا رہے ہیں, واپس آئیں بھی گے کہ نہیں آئیں گے, اپنے ماں باپ کو دیکھیں گے بھی کہ نہیں دیکھیں گے. جب ان کے ماں باپ کو پتہ چلا ان کے بچوں کو گولیاں لگی ہیں, تو پتہ ہے گولی ایک چھوٹی سی چیز ہوتی ہے لیکن انسان کو ختم کر دیتی ہے. کسی کو 7 گولیاں لگی ہیں, کسی کو 8 لگی ہیں, کسی کو 12 لگی ہیں. کہاں کہاں لگی ہے. کیا ہم لوگ برداشت کر سکتے ہیں؟ ہمارے جسم میں اتنا سی بھی چوٹ لگی ہوگی تو برداشت کر سکتے ہم؟ ان کو تو گولیاں لگی تھیں. اور جب اپنے بچوں کو ماں اپنے لہو لہان بچے کو اپنے ہاتھوں میں لے گی تو کیا فیل کرے گی؟ اس نے تو صبح تیار کر کے اپنے بچوں کو اسکول میں بھیجا تھا. نہیں بھول سکتے ہم اس دن کو یار. کچھ بچوں کا پلان تھا آگے جا کے ہم کچھ ملک کے بارے میں سوچیں گے, کچھ کریں گے. لیکن ارے بچوں سے کیا دشمنی ہے یار, بچوں سے کیا دشمنی. ارے ہمارے سامنے تو کوئی پرندہ بھی درد کے مارے مر رہا ہو تو ہم سے وہ برداشت نہیں ہوتا, تو ہم اپنے بچوں کو کیسے دیکھ سکتے ہیں اس سال میں؟ کیسے دیکھ سکتے ہیں اس سال میں؟ بس وقت کی ریٹنگ کے لیے میڈیا والے ہمارے جتنے بھی ہوتے ہیں وقت کی قدر کرتے ہیں تھوڑے ٹائم کے لیے, اس کو بریکنگ نیوز بتاتے رہیں گے. بعد میں وہ دن بھول گئے, اگر دوبارہ آئے گا پھر 1-2 شو کریں گے, پھر سے بھول گیا. مجھے یہ بتائیں کہ جس گھر میں سے 2 بچوں کی ڈیتھ ہوئی ہو, 2 بچے شہید ہوئے ہوں, اس گھر کا ماحول کیسا ہوتا ہوگا؟ کیسا ہوتا ہوگا ماحول وہاں کا؟ اس ماں سے میں نے ایک انٹرویو دیکھا, اس ماں کو شو میں بلایا گیا, کچھ
مدرس کو شو میں بلایا گیا، مارننگ شو تھا وہی، تو ان سے پوچھ رہے ہیں کہ اپنے بچوں کی کچھ باتیں بتائیں ہمیں. ماں اس کی کے ہونٹ خاموش تھے، لیکن اس کی آنکھیں سب کچھ بتا رہی تھی کہ آج تک وہ اس وقت کو نہیں بھولی جب اس کو فون کر کے کہا گیا تھا لیکن ان لوگوں کو کیا فرق پڑتا ہے؟ جو انسان تو ہوتے ہیں لیکن انسانیت نہیں ہوتی، جو یہ سب کرتے ہیں. میری آج تھوڑی سی طبیعت خراب تھی، میں نے کہا نہیں یار، مجھے پتہ ہے ٹک ٹاک کے اوپر ایسا ویسا کچھ بھی نہیں ہوگا، مجھے ہی ہمت کرنی پڑے گی. یہاں بہت سے لائیوز ہوں گے، آپ کسی بھی لائیو براڈ پہ چلے جائیں، کیا ہوتا ہوگا وہاں پہ. مسلم ہونے کے ناطے چھوٹے چھوٹے، ایک ماں بتا رہی تھی کہ میری بچی کا اس دن پہلا دن تھا جب وہ اسکول میں گئی تھی. چھوٹی سی پری تھی وہ، چھوٹی سی پری، لیکن ان درندوں نے اس بچی کو بھی نہیں چھوڑا. اس بچی نے کیا بگاڑا؟ بھی تو اس بچی کو اپنا نام تک نہیں لکھنا آتا ہوگا، اس نے آپ لوگوں کا کیا بگاڑا ہوگا جو آپ ایسے درندوں ہی کے ساتھ اس کے ساتھ ایسے سلوک کر رہے، ایسے گولی مار رہے. پھر ایسے لوگوں کو یہ نہیں پتا کہ ہمارے بھی بچے ہیں. ایسے لوگوں کو کیوں نہیں سمجھ آتی؟ اگر وہاں ابھی صرف ایک آرمی والا آیا تھا، جب اس نے گولیوں کی آواز سنی تو صرف ایک آرمی والا آیا تھا، اور اس نے آتے سار اس کے پاس نہ کوئی گن تھی، صرف اس کے پاس ریوالور تھی. اس نے اس ریوالور کے ساتھ جتنا مقابلہ ہو سکا اس نے کیا. اس نے بھی شہادت پائی، لیکن اس نے مقابلہ کیا. بھائی یہ وہ بچے ہیں جو آج سے 2014 میں آرمی پبلک سکول میں جن کو ٹیررسٹ نے گولیوں کے ساتھ مار دیا تھا، ننھے پھولوں کو. یہ میڈم ہے، یہ پرنسپل ہیں، اور یہ ٹیچر ہیں میرے پیچھے بالکل. اس کو جلا دیا گیا تھا بچوں کے سامنے اور ان کو مار دیا گیا تھا. ارے میرے بھائی، جنت تو ان کو ملتی ہے، مطلب کہ جنت کے لیے ان کو دعا دینی چاہیے جنہوں نے گناہ کیا. ابھی تو وہ ننھے سے پھول تھے، ابھی تو ان کو اپنا نام بھی نہیں تھا لکھنا آتا. ابھی تو وہ ننھی سی پریاں، ننھے سے پھول تھے یار. ماں راستہ دیکھتی رہ گئی، بچے سیدھا سکول سے جنت چلے گئے. دیکھیں وہ درد، وہ محسوس
وہ ماؤں کے علاوہ کوئی اور نہیں کر سکتا. ہمیں بھی درد ہوتا ہے, ہم بھی انسان ہیں. ہم یہ دن نہیں بولیں گے, یہ وقت نہیں بولیں گے, ہم نے بھی آگے جا کے منہ دکھانا ہے اس خدا کو کہ آپ کے سامنے سب کچھ ہوا, آپ نے کچھ کیوں نہیں کیا. یار بچوں کے ساتھ کیا دشمنی ہو سکتی ہے یار. چار سال کی بچی تھی, فرسٹ ڈے تھا اس کا, اور اس کو بھی درندوں نے قتل کر دیا, شہید کر دیا. تھینک یو سو مچ برو. دیکھیں یہ میں لائکس یا کچھ یہ لینے کے لیے نہیں میں آیا یہ شو کر رہا, یہ کچھ لوگوں کو جگانے کے لیے میں یہ باتیں کر رہا ہوں کہ یار وہ لوگوں تک یہ بات پہنچ جائے جن کے اندر آج بھی انسانیت نہیں آئی. ہمارے بچے ہیں, ہمیں پتہ ہے کہ وہ کس حال میں ہوتے ہیں, لیکن ہمیں یہ نہیں پتہ ہوتا کہ آگے والے کے بچے کس حال میں ہیں. اس دن جو ہوا پوری دنیا نے دیکھا, پوری دنیا نے دیکھا, پوری دنیا میں نیوز آئی, پوری دنیا رونق اٹھی ایک دفعہ کہ بچوں کا کیا قصور تھا, بچوں سے کیا دشمنی تھی. ابھی تو ان کو نام بھی نہیں تھا لکھنا آتا تو ان کو درندوں نے مار دیا. دیکھیں یہ دیکھیں جس نے یلو کیپ پہنی ہوئی ہے, اس کی ایج کتنی ہو سکتی ہے, اس کے ساتھ والے کی ایج کتنی ہو سکتی ہے. کیا ان کی کسی کے ساتھ دشمنی ہو سکتی ہے جن کو ابھی تک بولنے کا صحیح طریقہ نہیں آیا؟ کیا ان کی کبھی دشمنی ہو سکتی تھی؟ تو ان سے دشمنی کیوں لی انہوں نے؟ چھوٹے چھوٹے سے ابھی تو یوٹیوب والوں نے, گوگل والوں نے کچھ چیزیں ریموو کر دی ہیں گورنمنٹ کے کہنے پہ, لیکن چیزیں ختم کرنے سے انسان بول نہیں سکتا. یہ دن ہمیں جب بھی آتا ہے ایک نیا سکھا کے جاتا ہے کہ اس دن کیا ہوا تھا, ان درندوں نے کیا کیا تھا بچوں کے ساتھ. لیکن کچھ لوگ تو ان دنوں کے دوران بھی سیاست کر رہے تھے. اگر ان کے بچے جاتے اس دنیا سے تو ان کو پھر احساس ہوتا کہ بچے تو سبھی کے ایک جیسے ہوتے ہیں. مجھے آپ سبھی سے ایک سوال میں کرتا ہوں, آپ سبھی سے مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے بچے جب اسکول جائیں گے واپس آئیں گے بھی یا نہیں؟ مسکان جی ویلکم کرتے ہیں. ہمیں یقین ہے کہ وہ واپس آئیں گے یا نہیں, یا ہم ان کو دیکھ پائیں گے یا نہیں؟ لیکن ماؤں کو پورا یقین تھا کہ میں اپنے بچوں کو بھیج رہی ہوں, لیکن وہ واپس کیسے آتے؟ ان کو تو کسی اور راستے سے بھیج دیا گیا تھا. جی میں ٹھیک ہوں, آپ بتائیں آپ کیسی ہیں؟ یہ دیکھیں میرے بالکل شولڈر پہ یہ چھوٹا سا بچہ ہے, کیا اس کو صحیح بولنا آتا ہوگا؟
نہ جانے کتنے سفید ہو چکے ہوئے ہیں لوگوں کے خون کہ بس اپنے دکھ ان کو نظر آتے ہیں پیرنٹس کی لائف تو اوور اسی ٹائم. دیکھیے کہ ہم کبھی سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ ایسا سب کچھ بھی ہوگا. کبھی بھی نہیں تھے سوچ سکیں گے. I'm sorry کہ نیٹ کا تھوڑا سا مسئلہ ہے تو نیٹ کا ایشو ہے. I'm really sorry. کہ جو آنا چاہ رہے ہیں وہ آ تو رہے ہیں لیکن وہ ٹھیک سے مجھے سن نہیں رہے کیونکہ نیٹ کا ایشو ہے. دیکھیں کتنے پھول سے چہرے ہیں یہ پیچھے میں. بھائی آرمی پبلک اسکول پشاور میں پاکستان میں 2014 کو 16 دسمبر صبح 10 بجے کا ٹائم تھا. بچوں کو کوریڈور میں اکٹھا کیا گیا کہ آپ کو کچھ سکھائیں گے کیونکہ اکثر آرمی اسکول تھا تو بچوں کو ٹریننگ دی جاتی تھی کہ مطلب کہ ساؤنڈس وغیرہ فائرنگ کا ساؤنڈس وغیرہ ان کو سنایا جاتا تھا. تو اس ٹائم بھی وہ کوریڈور میں بیٹھے ہوئے تھے. اچانک سے پیچھے سے گولیوں کی آواز آئی. بچوں نے کہا کچھ مطلب کہ ہوگا کچھ ساؤنڈ کا کچھ ایکسپیریمنٹ وغیرہ کر رہے ہوں گے یا پیچھے آرمی ہے وہ کہہ رہے ہوں گے. بچوں کو کچھ نالج نہیں تھا. یہ جو میڈم ہے پیچھے یہ میرے بالکل بلیک سوٹ والی یہ اس ٹائم اسی کوریڈور میں موجود تھے اور یہ پرنسپل بھی وہیں پہ تھے. یہ دونوں پرنسپل اور میڈم ٹیچر اسی ٹائم کوریڈور میں تھے. اچانک سے 4 بندے آئے ہیں. پہلے 4 بندوں نے آ کے اندھا دھند فائرنگ کر دی ہے کوریڈور میں. لیکن نیٹ کا مسئلہ ہے تو آپ کو آئی تھنک آواز نہیں آ رہی ہوگی میری. تو 4 بندوں نے آ کے وہاں پہ گولیاں چلانی شروع کر دی. بچے چھوٹے چھوٹے بچے بھی تھے بڑے بھی تھے. کسی کو سر پہ لگی کسی کو آنکھ پہ کسی کو فیس پہ کسی کو شولڈر پہ کسی کو سینے پہ کسی کو لیگ پہ کسی کو پیٹ پہ. 3 4 5 5 6 گولیاں لگیں. کوریڈور فل خون سے لت پت ہو چکا ہوا تھا. کچھ بچے ڈیسکس کے نیچے بیٹھ گئے تھے. یہ جو میرے پیچھے یہ ٹیچر ہیں جو بلیک سوٹ والے ان کو ان بچوں کے سامنے جلایا گیا. جی بھائی بتائیے. جان تو کیا اس ٹائم روح بھی کانپ اٹھی تھی جب ہم نے اس ٹائم کوریڈورس کی پکچرز وغیرہ دیکھی. میڈیا والوں نے جب موویز دکھائی وہاں بٹھا کے جب انہوں نے دکھایا سارا کہ اس جگہ پہ یہ حادثہ ہوا. کچھ بچوں کی ڈائریز اوپر پڑی ہوئی تھی ڈیسکس کے. کسی کا شوز پڑا ہوا ہے. دیکھیے اتنا سا شوز تھا
छोटा सा प्रीति सी गर्ल का था, उसकी क्या दुश्मनी हो सकती है। वो नन्ही सी परी क्या सोचती होगी कि मैं किस जगह पे आ चुकी थी। जहां इंसान ही इंसान को कत्ल कर रहा है। जहां इंसान ही इंसान का कातिल है। जब हम ये सब कुछ देखते, हमारी रूह का एक एक हिस्सा कांप उठा था। लेकिन हमारे कुछ जवानों ने आके उन लोगों का मुकाबला किया। नहीं तो अगर वहाँ हमारे आर्मी के जवान नहीं आते तो बहुत बड़ा हादसा हो सकता था, बहुत ज़्यादा नुकसान भी हो सकता था। देखिए, मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं जब मैं ये महसूस करता हूँ। जब उनको एक गोली लगी होगी तो वो कैसे चीखे होंगे। यार, हमें अगर किसी भी जिस्म के हिस्से पे छोटी सी चोट लग जाती है, हमारा जिस्म कांप जाता है। यार, उनको तो गोली लगी थी, उनको तो गोली लगी थी। जो वहाँ पे कुछ बच्चे ज़ख्मी हुए थे, जब वो हॉस्पिटल से घर आए तो मीडिया वालों ने इंटरव्यू लिए उनके बच्चों के कि आपने क्या देखा और अभी आप क्या सोचना चाहते हैं। तो बच्चों की हिम्मत देखें। बच्चों ने कहा कि हम इन लोगों का बड़े होकर मुकाबला करेंगे। इन लोगों को हम इस ज़मीन के नीचे रोक देंगे। इन लोगों को हम जड़ से ख़त्म करेंगे। हम स्कूल वापस आएंगे, हम उसी स्कूल में जाएंगे। बिल्कुल भाई, ये दिन हम कभी भी नहीं भूल सकते, कभी भी नहीं भूल सकते। यार, मुझे आपसे आप सभी ये मुझे बताएं, आपको छोटी सी चोट लगती है, क्या आपका पूरा जिस्म नहीं कांपता क्या? तो इन नन्हे से फूलों को देखें। क्या जब इनको गोलियां लगी होंगी तो क्या ये खामोशी से रहे होंगे? क्या ये चीखे नहीं होंगे? अपनी माँ को नहीं बुलाते होंगे? लेकिन छोटे छोटे से फूल वाले चेहरों को यार, पूरी दुनिया में ये सब कुछ दिखाया गया था। लेकिन क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। माएँ उधर रोती रहीं अपने बच्चों को होम में देख के, उनका यूनिफॉर्म देख के। कुछ माओं ने आज तक अपने बच्चों का यूनिफॉर्म रखा हुआ है। आमीन सुमा आमीन। लेकिन भाई, एक चीज़ बताता चलूँ, ये तो भी छोटे छोटे फूल थे,
انہوں نے تو اپنی زندگی کا ان کو مطلب ہی نہیں تھا پتہ. ان کو تو شاید اپنے نام کا بھی مطلب نہیں تھا پتہ. یہ تو آلریڈی جنتی ہیں. جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یہ بچے. لیکن یہ لوگ جو ایسے کرتے ہیں یہ اتنے ڈرپوک ہیں کہ بچوں کے ساتھ مقابلہ کرنے کے لیے آتے ہیں. میں یہ بیک گراؤنڈ پہ جو لگا ہوا میں اس کو سرچ کر رہا تھا یوٹیوب پہ. قسم سے میری آنکھیں نم ہو چکی تھی. قسم سے میں نے ویڈیوز دیکھی. میری آنکھیں نم ہو چکی تھی یار. کہ ننھے ننھے پھولوں کی کیا گناہ تھا. ہم تو اپنے پاس کسی کو درد میں دیکھتے تو ہم سے وہ برداشت نہیں ہوتا. یہ تو پھر بھی بچے تھے یار. اگر آپ یوٹیوب پہ سرچ کریں نا اس سین کو, جب آپ دیکھیں گے اس چیز کو آپ کو آلریڈی سب منظر آپ کو پتہ چل چکا ہوگا کہ اس دن کیا ہوا ہوگا. کچھ بچوں نے آرمی میں جانا تھا, کچھ بچوں نے پائلٹ بننا تھا, کسی نے ڈاکٹر بننا تھا. بھیجان قسم سے دنیا میں کہرام مچ چکا تھا پاکستان میں یہ جب حادثہ ہوا. کہرام مچ چکا تھا. کسی انسان سے اتنی درد برداشت نہیں ہوتی, اور جس کو اتنی گولیاں لگی ہوں گی اس سے کیسے برداشت ہوگی. دیکھیے آخر ہم بھی انسان ہیں. ہمارے سامنے کچھ ایسا ویسا واقعہ ہو جائے تو ہم تو نہیں دیکھ سکتے. یہی تو بات ہے یار. آخر انسان جو ہیں ہم, آئی تھنک آپ کو نہیں پتہ ہوگا اس واقعے کے بارے میں, لیکن ایک ماں کے 3 بیٹے تھے جس کے تینوں کے تینوں شہید ہو گئے.
نہیں یار، دیکھیے یوں مکھ موڑنا یا یوں ان چیزوں کو اگنور کریں گے اتنا ہی یہ چیزیں آگے آئیں گی. کل کا دن ہم کبھی بھی نہیں بول سکتے کہ کل کیا ہوا تھا ننھے بچوں کے ساتھ. یہ ان لوگوں کی ماؤں سے جا کے پوچھے جن کے ننھے سے پھول اس دنیا سے چکے. ہم لوگ ان کے غم میں شامل تو ہو سکتے ہیں لیکن اس ماں کے درد کے مطابق ہم کبھی بھی شامل نہیں ہو سکتے. نیند نہیں آئے گا یار. ان سے پوچھیے نا کہ جن کی مائیں اپنے بچوں کو یونیفارم میں دیکھا. یہ وقت وہ ایسا ہے کہ جیسے ہی یہ انسان کے اوپر قیامت نہیں آ جاتی، یہ بھی ان ماؤں کے اوپر یہ ایسا وقت ہے. میرا یہ شو کرنے کا مطلب یہی تھا کہ کچھ لوگوں کی انسانیت کو جگایا جائے، کیونکہ آج جو ہوا مطلب کہ گوگل والوں نے بھی جو کیا، ان میں سے بھی ابھی تک کسی کو انسان کو ابھی تک کچھ شرم نہیں ہے کہ جو ہمارے اسلام کے بارے میں ایسی باتیں کر رہے ہیں. ہم کیسے مسلمان ہو چکے ہیں؟ انسانیت ہی نہیں ہے ہمارے اندر. دیکھیں میں ایک چیز بتاتا ہوں آپ کو. انسان کی سب سے امپورٹنٹ چیز کون سی ہے؟ انسان کی امپورٹنٹ چیز وہی ہے جو اس کے اپنے ہوتے ہیں، جو جگر کے ٹکڑے ہوتے ہیں. ابھی آپ پاکستان کا کوئی بھی کل ٹی وی چینل لگا لیے گا، نیوز چینل، آپ کو ہر جگہ یہی نظر آئے گا صرف ایک دن کے لیے. میں نے اس دن بھی ایک ویڈیو اپلوڈ کی تھی. کچھ لوگوں نے مطلب کہ جمعے والے دن سٹیٹس لگاتے ہیں جی جمعہ مبارک، اچھے خاصے سٹیٹس لگاتے ہیں. کیا ایک دن ہی کے لیے انسان مسلمان ہوتا ہے کیا؟ اس سے پہلے مسلمان نہیں ہوتا کیا انسان؟ یا اس سے پہلے خدا اس کو یاد نہیں آتا کیا؟ ایک ماں کا واقعہ سناتا ہوں. اس کا بھی ایک بیٹا شہید ہوا تھا. اس کا بھی اس بیٹے نے جاتے ہوئے اپنی ماں سے یہ کہا کہ ماں، میں آرمی میں جا کے شہید ہونا چاہتا ہوں، اپنے ملک کے لیے جان دینا چاہتا ہوں. ماں نے کہا کہ بیٹا تم جو بھی کہو گے ہوگا، لیکن ابھی ایسی باتیں مت کرو. شہید ہونا کوئی بری بات نہیں ہے، شہید ہونا ایک فخر کی بات ہے. صبح اسکول جانے لگا تھا تو اس کی ماں نے کہا بیٹا آج مت جاؤ اسکول، آج میرا دل نہیں کر رہا کہ تجھے میں اسکول بھیجوں، آج میرے پاس رہو. کہتا ماں آج نہیں، آج میرا دل کر رہا ہے جانے کو. ماں آج مجھے نہ روک، مجھے جانے دو. آج میرا بہت امپورٹنٹ ٹیسٹ ہے، مجھے جانے دو. آج اس نے ضد کی، وہ گیا گھر سے، اس نے پاؤں باہر رکھا. ماں نے اسے کہا کہ فی ایمان اللہ. وہ چلا گیا. ماں کچن میں ہنڈیاں بنا رہی تھی، اس کے آنے کے انتظار میں کھڑی تھی. اس بچے کے والد کا فون آتا ہے کہ ہمارا بیٹا شہید ہو گیا.
اس ماں کے جو بقول تھے، اس ماں کے بقول یہ تھے کہ شکر الحمدللہ کہ میرے بیٹے کی دل کی خواہش پوری ہو گئی۔ وہ ماں آج بھی روتی ہے اور شکر کرتی ہے اس ذات کا کہ اس نے میرے بیٹے کی بات اتنی جلدی سن لی۔ کیا اتنی جلدی تھی میرے بیٹے کے شہید ہونے کی؟ کیا اتنی جلدی تھی اسے اس خدا سے ملنے کی؟ بھائی بچوں کی تعداد ہے 335۔ 335 بچوں کی اس دن شہادت ہوئی تھی۔ ان میں سے چند کی تصاویر یہ میرے بیک سائڈ پہ لگی ہوئی ہیں۔ چند کی تصاویر میری بیک سائڈ پہ لگی ہوئی ہیں۔ آپ کو پتہ ہے میں نے یہ شو کرنے سے پہلے بالکل صدر جی ایسی ہی بات ہے، میں نے یہ شو کرنے سے پہلے گھر بات کر رہا تھا اور امی جان مجھے کہتی ہے کہ کیا بات ہے مطلب کہ آج کچھ ٹھیک نہیں لگ رہے تم۔ میں نے ان کو کہا میں نے آج ایک چھوٹا سا ان کی وہ دن وہ پل وہ نہیں ہم بول سکتے، وہ ان پلوں کی باتیں میں کروں گا آج۔ امی جان مجھے کہتے ہیں کہ بیٹا وہ دن تو واقعی ہی قیامت کا تھا، واقعی ہی قیامت کا تھا وہ دن، کیونکہ اس دن میں، میری امی جان، میرے ابو جان، ہم سبھی جہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور دیکھ رہے ہیں ٹی وی۔ میرے بابا ہمارے سامنے کبھی بھی نہیں روئے، لیکن ان کی آنکھیں بھی اس وقت نم تھی، وہ بھی رو رہے تھے۔ ہم نے اتنی قریب سے تو یہ سب کچھ نہیں دیکھا، لیکن ہم نے یہ منظر کہنے کے یہ زخم اتنے گہرے ہیں کہ ہم ساری زندگی بھی بڑھنا چاہے نہیں بڑھ سکتے، یہ دن ہم کبھی بھی نہیں بھول سکتے۔ میری امی جان کہتی ہیں بیٹا یہ تو قیامت کا دن تھا، بالکل پتھر دل والے بھی روئے تھے۔ میری امی جان کہتے ہیں کہ بیٹا جا کے شو کرو۔ لیکن ان کی آواز میں بھی میں نے وہ درد محسوس کیا جو اس وقت میری آواز میں درد آپ محسوس کر رہے ہیں۔
اگر ہمیں کچھ چھوٹی سی بھی چوٹ لگ جاتی ہے نا تو ان کو پتہ چل جاتا ہے ماں کو. پوچھیں گے بار بار کیا ہوا کیا ہوا. وہ کہتے ہیں نا کہ ابھی کھلنے ہی لگے تھے اس باغ کے چمن میں کچھ ایسے پھول، کچھ درندوں نے آ کے باغ ہی اجاڑ ڈالا، کچھ درندوں نے آ کے باغ ہی اجاڑ ڈالا. نہ جانے کیسے پتھر دل ہیں وہ لوگ، نہ جانے کیسے پتھر دل ہیں وہ لوگ، جنہوں نے پھولوں کو زمین میں رونگتا. آج جیسے جیسے ٹائم پاس آ رہا تھا ویسے ویسے میری دل کی دھڑکن تیز ہوتی جا رہی تھی کہ مجھ سے بات ہو پائے گی بھی یا نہیں، مجھ سے شو ہو پائے گا بھی کہ نہیں، آئی ڈونٹ نو. قسم سے جب ان ماؤں کے چہرے، ان ماؤں کی آنکھوں کے آنسو دیکھتے ہیں نا تو دل خون کے آنسو روتا ہے. میں نے سوچا تھا کہ ان ننھوں سے پھولوں کے لیے میں کچھ لکھوں. میں نے پین پکڑا، پیپر پکڑا، میں لکھنے کی کوشش بھی کی لیکن لکھ نہیں پایا. اب ان لوگوں کی کہ میں کیا تعریف کروں جو سیدھا ہی جنت میں گئے ہیں. کیا تعریف کروں ان لوگوں کی. یہ تو تعریف کے بھی کئی گنا زیادہ تعریف کے قابل ہیں کہ چھوٹی سی زندگی میں اتنے آج بہت سے لوگوں نے یہ اسٹیٹس لگائے ہوں گے. کچھ لوگ تو اسٹیٹس دن دیکھ کے لگاتے ہیں کہ آج یہ دن ہے، آج کا یہ اسٹیٹس لگائیں گے. دن دیکھ کے اسٹیٹس لگاتے ہیں. یہ ہمیشہ ہمارے دلوں میں زندہ رہیں گے، ہمیشہ ہمارے دلوں میں زندہ رہیں گے. اور شہید کبھی مرتا نہیں ہے. مجھے علم ہے کہ شہید مرتا نہیں ہے، شہید زندہ ہے. یہ تو بھی زندگی کے اس راستے پہ چلنے ہی لگے تھے لیکن راستے سے پہلے ہی ان کو ختم کر دیا گیا. میری آپ سبھی سے گزارش ہے کہ پلیز ان کے پیرنٹس کے لیے خصوصی دعا کریے گا. ان کی ماں باپ نے بہت درد دیکھا جب اپنے بچوں کو اپنے ہاتھوں سے اٹھایا ہوگا.
4 سال کی بچی کو اپنے ہاتھوں پہ اٹھایا ہوگا. چھوٹا سا یونیفارم، چھوٹے سے شوز اور لہو سے لت پت. وہ باپ کے ہاتھوں میں اپنی بیٹی کا لاشا اور قیامت کا منظر. باپ نے کیا نہیں سوچا ہوگا کہ بڑی جیسے بیٹی ہوگی ہم اس کا اچھی جگہ پہ شادی کریں گے. ابھی بری ہونے سے پہلے ہی اس کمبخت کچھ لوگوں نے آ کے اس ننھی سی پری کو شہید کر دیا. لیکن اس ماں نے آج بھی اس بچی کا یونیفارم رکھا ہوا اپنے پاس. آج بھی روتی ہے وہ ماں. ان لوگوں کے اندر احساس نام کی چیز نہیں ہوتی جو ایسی حرکتیں کرتے ہیں. وہ اندر سے مر چکے ہوتے ہیں. مقابلہ کرنا تھا تو ہم لوگوں سے آ کے کرتے، ہم ان کو منہ توڑ جواب بھی دیتے. بچوں کا کیا قصور تھا؟ آج بھی یہ سوال ہے. 2014 سے بھی یہ سوال چل رہا ہے. آج بھی یہ سوال ہے، بچوں کا کیا قصور تھا؟ 335 بچے ایک دن میں، ایک شہر میں، ایک اسکول میں، ایک ہی کوریڈور میں. وہاں تو کچھ اینکرز بھی گئے تھے، میڈیا اینکرز بھی گئے تھے. مجھے نام یاد نہیں آ رہا. وہ بھی ایک کمانڈو رہ چکا ہوا تھا. اس نے اسپیشل کمانڈو والوں سے پرمیشن لے کے کوریڈور کا وزٹ کیا. اس سے پورا وزٹ نہیں ہو پایا. کسی بچے کی ڈائری پہ خون لکھا ہوا لگا ہوا. کسی بچی کی شوز رہ گیا. کسی بچے کا بیگ رہ چکا ہوا. مرنا سب نے ہے رانی، سب نے مرنا ہے. لیکن جب ہمارے کوئی بچوں کو آ کے ایسے کرے تو کیا ہم سے برداشت ہوگا ایسا؟ جی وعلیکم السلام رابی بھائی، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں. جب ہمارے بچوں کو آ کے کوئی ایسا کرے تو کیا ہم سے محسوس ہوگا یہ ایسا؟ یہ ہم سے برداشت ہوگا؟ آپ فیس کر پائیں گے ایسے حالات؟ ہم لوگ فیس نہیں کر پاتے. میری آپ سبھی سے گزارش ہے کہ پلیز ان ماؤں کے لیے اسپیشل دعا کریے گا، اس والدین کے اوپر اسپیشل دعا کریے گا. آپ ایک دفعہ ان تصویر کو دیکھ کے اپنے بچوں کی طرف دیکھیے گا. جب آپ ایسا کریں گے نا تو آپ کو پھر اس چیز کا احساس ہوگا، اس درد کا احساس ہوگا.
قسم سے خون کے آنسو روتا ہے یہ دل. سلوٹ ہے اس ماں کو. سلوٹ ہے ان ماؤں کو جس فرض کریں اگر میرا کوئی بھائی ہوتا ہے ایسا اور مجھے کال آتی کہ ہارون آپ کا بھائی از ناٹ مور، میری تو پاؤں کے نیچے سے زمین نکل جائے گی. ہم انسان کچھ بھی کریں لیکن ایسے موقع کے اوپر ہماری روح تک کام جاتی ہے. نہیں ہونا چاہیے ایسا. بچوں کے ساتھ دشمنی کیوں کی؟ یہ سوال آج بھی ہے اور رہے گا بھی. بچوں کے ساتھ دشمنی کیوں تھی؟ کیا تھی؟ 2005 میں جب زلزلہ آیا میں اسکول میں تھا. بہت کچھ ہوا، بہت سا نقصان ہوا. ہمارے کلاس کی دیوار گر گئی. حتیٰ کہ ہم بھی چھوٹے چھوٹے تھے، ہمیں اتنی سمجھ نہیں تھی کہ کیا ہے کیا نہیں. بہرحال لیکن جب ہم اسکول سے باہر نکلے سب کے پیرنٹس کو دیکھا کہ کتنے گھبرائے ہوئے تھے، رو رہے تھے، اپنے بچوں کو سینے سے لگا کے اس کو چوم رہے تھے. لیکن اس دن منہ کے اوپر گولیاں لگی ہوئی تھیں، ان کو منہ چومنے کا موقع ہی نہیں دیا گیا. قیامت کا دن تھا یار اس دن، قسم سے قیامت والا دن تھا اس دن. مجھے آپ سبھی سے اجازت چاہیے اور اسی پروگرام کا اختتام یہاں تک ہی رکھتے ہیں، کیونکہ اب اور بات نہیں ہو پا رہی مجھ سے. میری بولنے کی آپ سبھی سے اجازت چاہتا ہوں، اور جاتے جاتے آپ سبھی سے میری گزارش ہے کہ پلیز جب بھی آپ کے ہاتھ اٹھیں دعاؤں کے لیے، ان کے والدین کے لیے ضرور دعا کریے گا اور ان بچوں کے لیے ضرور دعا کریے گا. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا.
دعا میں یاد رکھیے گا. اگر کوئی بات بری لگی ہو تو I'm really sorry. میرا یہاں پہ یہ پروگرام کرنے کا مطلب کسی کو ہرٹ کرنا یا کسی کو رلانا نہیں تھا بالکل بھی. میرا یہ پروگرام کرنے کا مطلب صرف یہی تھا کہ اس دن کو لوگ بولتے جا رہے ہیں، لیکن یہ دن ہم کبھی بھی نہیں بولیں گے. یہ چھوٹا سا واقعہ نہیں تھا، سہنا تھا بہت بڑا دن تھا. یہ بلیک ڈے تھا. یہ ہمیں اس دن بہت بری طرح سے ہلایا گیا. ہمارے جسموں سے روح تک کام گئی تھی اس دن. لیکن ایک سبق ضرور ملا، شہادت کی عمر کوئی بھی ہو سکتی ہے. شہادت کی عمر کوئی بھی ہو سکتی ہے. شہید زندہ ہے اور زندہ ہی رہے گا. اور یہ سب بھی ہمارے دلوں میں رہیں گے. لاکھ کوششیں کر لیں انسان، لیکن یہ کبھی بھی دل سے نہیں نکلیں گے. اللہ پاک ان سب کی ماؤں کو صبر و جمیل عطا فرمائے. ان سب کے باپ کو حوصلہ دے. آمین ثم آمین. مجھے اجازت چاہیے آپ سے. انشاءاللہ زندگی رہی تو کل بھی رہیں گے. بالکل ایسے واقعے کو تو یاد رکھنا چاہیے. ہم لوگ کہاں بھول رہے ہیں، لیکن کچھ لوگ بھول چکے ہوں گے. ہم لوگ بھول چکے ہوئے ہیں. کچھ لوگ ایسے ہیں کہ ہمیں بھول چکے ہوئے ہیں. لیکن ان بچوں کی ماؤں سے جا کے پوچھیں، آپ کو خود احساس ہو جائے گا. بیٹا باپ کے بازو ہوتے ہیں. بیٹا باپ کے بازو ہوتے ہیں. اور بیٹی تو رحمت ہوتی ہے. جس کے 3 بیٹے ہوں اور تینوں کے تینوں ایک ہی دن میں شہید ہو جائیں، اس باپ کے اوپر کیا بیتے گی. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. دعا میں یاد رکھیے گا. اگر کوئی غلطی ہوگی تو میں معذرت چاہتا ہوں آپ سے. اگر کسی کو کوئی چیز بری لگی تو I'm really sorry. بہت سا خیال رکھیے گا اور ان کو کبھی بھی مت بھولیے گا. بہت سا خیال رکھیے گا. دعا میں یاد رکھیے گا. انشاءاللہ زندگی رہی تو ضرور آپ سے پھر بات چیت کریں گے. اللہ حافظ. ٹیک کیئر. اللہ پاک آپ سب کو خوش رکھے اور آپ سب کے بچوں کو اپنے حفظ ایمان میں رکھے.